بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری قوم پر جو مشکل کی گھڑی آن پڑی ہے، آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا نوید جاں فضا سنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیت کریمہ میں 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مشکل کے بعد بندہ مومن کو 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، متعدی مرض یقیناً پھیل رہا ہے، ہم سب کو احتیاط کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن یہ مشکل کا وقت تھوڑے دنوں کا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن کی روح سے آسانیاں آنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے دیے بنا کوئی بیماری لگ نہیں سکتی، اور اگر لگ جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنا دیتے ہیں، ہمارے اجر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، امام شرف الدین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی بزرگ سے کہا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو دوست کی جانب سے، محبوب کی جانب سے اگر کسی کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب دیا کہ جب کسی دوست کی جانب سے کسی کوئی مصیبت یا مشکل آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب یار کی طرف سے، محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے اعلیٰ ترین حکمت والی اور حوصلہ افزا آیت کون سی ہے؟ ناظرین، یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت بہت اعلیٰ ہے، بہت حوصلہ افزا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ ترین آیت جو ہے وہ یہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی ایسی خطائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جو سوالی تھا اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت پڑھیں گے یا کوئی دیگر آیت پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے، یہ آیت سب سے اعلیٰ ترین کیسے ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سنا نہیں کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ جب بندہ مومن کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب سے پہنچتی ہے، اور جب اللہ رب العزت دنیا میں بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا کسی بھی صورت میں اگر دے دیتا ہے تو پھر رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، اور رب کی رحمت کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ ایک گناہ پر اس دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی عذاب دے۔ ناظرین محترم، ہمارے لیے یقیناً یہ مشکل وقت ہے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حوصلہ دے رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا اعلان کر کے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کا اعلان کر کے ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ اگر یہ مشکل کا وقت ہے تو پریشان نہ ہونا میرے بندو، پریشانی میں، مشکل میں پریشان نہ ہونا، کیونکہ وہ گھڑی آنے والی ہے جب اللہ رب العزت تم پر آسانیاں اتارے گا۔ ناظرین محترم، یہ مشکل وقت ہے، اس وقت ہمیں اپنے حکومتی احکامات جو بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے گھروں میں رہنا ہے، اللہ رب العزت سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس منحوس کرونا وائرس سے اور اس مہلک بیماری سے ہم سب کو، تمام اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو، پاکستانیوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی متعدی مرض آ جائے تو تم اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹ جائے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یعنی کہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں تاکید کر رہی ہے کہ اپنے گھروں تک محدود ہو جاؤ۔ یاد رکھ لیجئے اس وقت ہمارا قومی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے کہ ہم حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے گھروں میں محدود رہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے مایوسی نہ پھیلائیں، حوصلہ افزا بات کریں۔ سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ میرے آنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ ڈرے نہیں، احتیاط ضرور کریں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھتے ہوئے، ڈر اور خوف کے بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت اس وبا سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا کہنا سننا آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔